السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی الحمدللہ میں بھی خیریت و عافیت سے ہوں، مگر آپ لوگ یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کہ میرے عزیز بھائی، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے کتنا مبارک اور خوشی کا دن ہے؟ جی بالکل، مجھے معلوم ہے کہ آج 15 اگست ہے، اسی لیے اسکول، مدارس، کالج، یونیورسٹی میں آج کے دن چھٹی رہتی ہے اور بچے خوشیاں مناتے ہیں اور جھنڈے لہراتے ہیں۔ اسکول اور مدارس میں آج چھٹی رہنے کی وجہ سے جھنڈا نہیں لہرایا جاتا، بلکہ آج کے دن 15 اگست 1947 عیسوی میں ہمارا دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، اس لیے ہم تمام ہندوستانی جشن آزادی مناتے ہیں۔ اچھا تو بتائیں کہ 15 اگست کو اردو اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ 15 اگست کو اردو میں یوم آزادی اور انگلش میں انڈیپینڈنس ڈے کہتے ہیں۔ اچھا میرے بھائی، یہ بات میرے سمجھ میں آ گئی کہ 15 اگست 1947 عیسوی میں ہمارا دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، اسی لیے آج کے دن ہم لوگ جشن آزادی مناتے ہیں اور جھنڈا لہراتے ہیں۔ مگر یہ بات میرے ذہن میں رہی ہے کہ جھنڈے میں جو 3 رنگ ہیں ان کے ایک ہی رنگ سے بنا ہوا ہے اور اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمارے ملک کے فرش 3 رنگ کی پٹیاں ہیں جن کے درمیان ترنگا شکل بنا ہوا ہے۔ اس ترنگے کی تخلیق 22 جولائی 1947 عیسوی میں ہندوستان کانگریس کمیٹی کو منظوری دی گئی تھی۔ اس ترنگے میں 3 جوڑی پٹیاں ہیں، جس میں سب سے بڑھ جعفرانی رنگ یعنی اورنج کلر کی پٹی ہے اور بیچ میں سفید اور نیچے ہرے کلر کی، اور بیچ والی سفید پٹی میں چکر بنا ہوا ہے جس میں 24 لکیریاں ہیں۔ اس چکر کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی حرکت کرتی رہتی ہے اور اس کے رکنے کا مطلب ہے موت، اور زعفرانی، سفید اور ہرے کا مطلب اور جھنڈے کے 3 رنگ خوشحالی ہے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس جھنڈے کی اہمیت کو میرے سامنے اجاگر کیا اور مجھے سمجھایا کہ 15 اگست کسے کہتے ہیں۔ مگر آج کے دن جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم اس جنگ کی ہلکی سے جھلک میں دکھائیں۔ جی ہاں، تو سنیے کہ یہ جنگ آزادی میں ہمارے اسلام کی کیا تازہ نام ہے جن کی وجہ سے ہم 15 اگست کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ہندوستان کی کہانی اور تاریخ مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ آزادی کے لحاظ سے بہت کم مسلمانوں کی تعداد تھی، مگر پھر بھی سب نے بڑھ چڑھ کر اس جنگ کی آزادی میں حصہ لیا اور اپنے عزیز وطن کی آزادی کو یقینی بنانے میں اپنی جانوں کے نذرانے میں پیش کیا۔ ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کو تقریباً 200 سال تک غلام بنائے رکھا۔ پہلے ہندوستانی آپس میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کی اسی آپسی فوٹ کا فائدہ اٹھایا اور آہستہ سے سارے ہندوستان کو قبضہ کر لیا۔ پھر انگریز ہندوستان آئے خیال کی غرض سے، اور یہاں پر کافی لوگ ہیں اور لوگ کو سیل کرنے لگے اور ان کے محل اجاڑ دیے گئے اور مساجد ویران کر دی گئی اور ناحق گولیاں چلائی۔ دہلی اور دہلی کے درختوں پر ماضی کے بندے لٹکا دیے گئے۔ مولانا شوکت علی خان نے آزادی کی خاطر درد خان کو برداشت کیا اور وہ کئی سال جیل میں رہے۔ اسی طرح ہندوستانیوں کے دل میں اپنا دیش آزاد کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ہندوستانیوں نے اپنی پہلی جنگ 1897 عیسوی میں لڑی، جسے انگریزوں نے قتل کا نام دے دیا، ہندوستانیوں نے اسے غزل کا نام دے دیا۔ پھر یہ جنگ ناکام ہو گئی۔ پھر 40 سال کے بعد ہندوستانیوں نے دوبارہ جدوجہد شروع کر دی۔ مہاتما گاندھی نے اس جدوجہد کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ مہاتما گاندھی کی شخصیت سے متاثر ہو کر بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو پال دیا۔ ان سب لوگوں کی خدمت اور قربانیوں کی بدولت انگریز ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مجبور ہو گئے اور آخر 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریز ہندوستان تقسیم کر کے یہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ اس لیے ہم تمام ہندوستانی 15 اگست کو اسی خاص دن کی خوشیاں مناتے ہیں جو یوم آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم سب ہندوستانی اس ملک کے رہنے والے ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ مگر آج ہم نے اپنے اسلام کے کارناموں کو بھلا دیا ہے۔ یہ دن میں جھنڈے لہرانا قوم ترانے کا نتیجہ محدود ہو گیا ہے۔ ہم صرف اپنے اللہ کے کرداروں کو یاد کرنے اور علماء کے کرداروں کو یاد نہیں کرتے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جھنڈے لہرانے سے زیادہ اپنے اللہ کو اور علماء اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی جانوں کے نذرانے اپنے دل سے پیش کریں، مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ علماء اسلاف کے کارناموں کو بھی یاد کریں اور جانیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے وطن کو ہم سب کے خاطر اپنی جانیں گنوا دی اور اس وطن کو، اس ملک ہندوستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دیا۔
جنات کے لیے وقف کر دیا اور آج ہم ان کی زنجیروں سے آزاد ہیں اور سکون ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ وہی ہندوستان ہے, یہ وہی اپنا ملک, اپنا دیش ہے. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ہندوستان میں اسلام کی اکثریت ہوگی, سب سے زیادہ اسلام ہندوستان میں پھیلے گا. اس کا نقشہ علامہ اقبال نے یوں کھینچا ہے, میر عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میر عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. ماشاء اللہ, آپ نے میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب برکت عطا فرمائے اور اپنا سہادہ محبوب ترقیات سے نوازے. اچھا بھائی چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.